میرا مالک حقیقی فرما رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کے لیے زینت ہے. جب قرآن کا ترجمہ سنیے تو سبحان اللہ ضرور پڑھ دیا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب حدیث پڑھی جائے تو بھی آپ سبحان اللہ کہیں, چاہے سمجھے چاہے نہ سمجھے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کے لیے زینت ہے. اور حدیث رسول جو میں نے سنا ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان, نکاح کرنا آدھا ایمان ہے. گویا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان دائرے نکاح میں نہیں آتا اس وقت تک اس کا ایمان ادھورا رہتا ہے, اور جب دائرے نکاح میں آ جاتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں نکاح کے بے شمار فوائد ہیں. تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو بتاؤں نکاح کے اتنے فوائد ہیں. نکاح کرنے سے انسان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. نکاح کرنے سے انسان کی بے چینی اور گھبراہٹ دور ہوا کرتی ہے. نکاح ایک ایسی نعمت کا نام ہے, اگر انسان کا قدم گناہوں کی طرف بڑھنے والا ہو تو نکاح جیسی نعمت اپنانے کے بعد انسان کا قدم گناہوں سے رک جایا کرتا ہے. نکاح ایک ایسی لازوال نعمت کا نام ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ نے نکاح جیسی بازمت نعمت ہمیں اور آپ کو نہ دیا ہوتا تو آج انسانوں کی زندگی جانوروں سے کہیں بدتر ہو جاتی ہے. نکاح ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت کا نام بھی نکاح ہے. سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی نا؟ توجہ سنیے, ایمان زیادہ ہو جائے گا. دنیا میں سب سے پہلی عبادت کا نام بھی نکاح ہے. محترم سامعین کرام, آپ بیٹھے ہیں محفل رسول میں, نکاح کی فضیلت سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. محفل پاک میں جب تک آپ بیٹھے ہیں تب تک آپ کو محفل میں بیٹھنے کا ثواب ملتا رہے گا. جب تک آپ قاری قرآن بن کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اس وقت تک قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا رہے گا. جب تک آپ حالت نماز میں رہیں گے اس وقت تک آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. جب تک آپ دینی کام میں مشغول رہیں گے تب تک آپ کو اس کے مشغول رہنے کی بنیاد پر ثواب ملتا رہے گا. مگر نکاح ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ اگر انسان زندگی میں ایک بار نکاح کرتا ہے تو جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس وقت تک اسے نکاح کرنے کا ثواب ملا ہے. نکاح یقیناً باعث سے برکت ہے. محترم سامعین کرام, نکاح کرنے سے انسان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا, زمین آسمان کی تخلیق فرمائی, کائنات کے ہر چیز کو پیدا فرمایا, تو شکل انسان میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے جنت میں پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے مختلف دیشوں سے فرشتوں کو حکم دیا, میرے فرشتوں دنیا میں چلے جاؤ اور مٹیاں اٹھا کے لے آؤ, پتلے آدم تیار کرو. پتلے آدم تیار ہوا, روح آدم ڈالی گئی. حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے جنت میں پیدا کر دیے گئے. آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں ہندوستان اور دنیا کے تقریباً 40 سے 50 دیشوں سے مٹی اٹھائی گئی. اس میں ہندوستان کو بھی شرف حاصل ہے کہ ہندوستان کی مٹی ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم کے جسم پاک میں سینہ سے لے کر ناف کے بیچ کا جو ایریا ہے
یہ حصہ ہندوستان کی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بھائی میں تھوڑی سی معلوماتی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہندوستان سے آدم علیہ السلام کے جس میں پاک میں جو مٹی لگی ہے وہ سینہ سے لے کر ناف کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ زمین ہندوستان کی مٹی سے اٹھائی گئی۔ اللہ ہندوستان کی مٹی ہندوستان کی زمین سے اٹھائی گئی اور پتلے آدم تیار کیا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت میں پیدا کر دیے گئے بغیر ماں اور باپ کے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ جنت کی ساری رانائیاں آدم علیہ السلام کے سامنے ہے، جنت کے سارے باغات حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہیں، جنت کے سارے میوے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہیں، جنت کے حور و غلمان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہے، جنت کے کوثر و سلسبیل کی نہریں آدم علیہ السلام کے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گویا سارے چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جنت کے باغات کا سیر کر رہے ہیں، جنت کے میواؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اللہ اکبر خالق کائنات نے ایک روز سوال کیا، اے میرے بندے آدم، میں نے تمہیں وہ جنت عطا کی ہے جس جنت کی تلاش ہر نمازی کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر قاضی کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر نیکوکار کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر شہید کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر حاجی کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر صحابی کو ہے، جس جنت کی تلاش ہر نبی کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے بندے آدم، میں نے تمہیں وہ جنت عطا کی ہے، کیا تمہیں جنت میں سکون مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ جنت میں اطمینان تمہیں حاصل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آواز آئی ہے میرے پروردگار، تیرے جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر میرے دل کو سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے، میرے دل کو اطمینان نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے مالک ارض و سما، اے مالک عرب و عجم، اے خالق کائنات، اگر میرے دل کے دل جوڑی کے لیے، اگر میرے دل کے تسکین کے لیے اگر جنت میں کوئی ساتھی پیدا کر دیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی مائی پسلی سے اللہ نے مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوا غور فرمائے عورتوں کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ نے ان عورتوں کو کتنا مقدس بنایا، اللہ نے بیٹیوں کو کتنا معظم بنایا۔ محترم صاحب کرام، جب آدم کا پتلا تیار کرنا ہوا تو دنیا سے مٹی اٹھائی جا رہی ہے اور کئی دیشوں کی مٹی اٹھا کر پتلے آدم تیار ہو رہا، مگر جب حوا کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ نے مٹی کا استعمال نہیں کرایا، اللہ نے پتلے کا استعمال نہیں کرایا۔ تاریخ شاہد ہے، اور ذرا پوچھو قرآن سے، اے قرآن، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پتلے آدم تیار ہوا، پھر حوا کے لیے پتلے حوا کیوں نہیں تیار کیا گیا؟ مٹی سے ان کی جسم کیوں نہیں تیار کی گئی؟ اللہ اکبر، اس میں راز یہ تھا عورتوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے، عورتوں کے عزت و تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے پروردگار نے بغیر پتلے سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدم کی بائیں بجلی سے پیدا کرا۔ آپ کو معلوم ہے فرشتوں کے ذریعہ سے مٹی اٹھائی گئی، تو اگر حوا کے لیے پتلا تیار کرنا رب کو مقصود ہوتا تو پھر فرشتوں کے ہاتھ کی مٹی پہ لگتے۔ اللہ نے اللہ اکبر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پتلا تیار نہیں فرمایا، بلکہ آدم کو اس ہڈی سے پیدا کیا جو ہڈی حضرت آدم علیہ السلام کے دل سے بہت قریب تھی۔ اللہ اکبر، دل سے قریب والی ہڈی سے اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ اب حوا پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ حوا پہ پڑتی ہے، آپ اس حوا کو دیکھیں جس حوا کے لیے محدثین فرماتے ہیں اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ایک طرف اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوبصورتی اتنی خوبصورت ہوا۔ جب آدم نے حوا کو دیکھا، اللہ کو براب آگے بڑھے کہ ان سے بات کیا جائے، ان سے گفتگو کیا جائے۔ آواز آئی، خبردار اے میرے بندے آدم، حوا سے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندے حضرت آدم علیہ السلام لڑک گئے، عرض کیا ہے میرے پروردگار، یہ
تو میرے مانگنے کی بنیاد پر جنت میں آئی ہے، یہ تو میرے مانگنے سے آئی ہے، گویا میری مغلیتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پروردگار، میں اس ہوا سے کیوں نہیں بات کر سکتا؟ آواز آئی ہے میرے بندے آدم، ہوا سے اس وقت تک نہیں بات کر سکتے جب تک دائرے نکاح میں نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک دائرے نکاح میں نہیں آ جاؤ گے۔ پتا چلا اب دنیا کی سب سے پہلی جو عبادت ہونے جا رہی ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے، نکاح ہے نا؟ دنیا کی سب سے پہلی عبادت کا نام نکاح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا کہ ہوا، یہ سب سے پہلی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ محترم کا میں نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے بندے آدم، ہوا سے اس وقت تک بات نہیں کر سکتے جب تک دائرے نکاح میں نہیں آ جاؤ گے۔ اب آپ ذرا غور فرماؤ، آدم یہ کون ہے؟ آدم اس آدمی کا نام ہے جس سے ہمیں اور آپ کو آدمیت میسر ہوئی۔ آدم نہ آتے تو ہمیں آدمیت نہیں ملتی۔ اس آدم کے لیے قرآن فرماتا ہے لقد کرمنا اللہ بنی آدم، اور دوسری جگہ اسی آدم کے لیے فرماتا اللہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنے علوم کا جامع بنا کے بھیجا تھا، 7 لاکھ زبانوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو عبور حاصل تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر جو نبی ہے، اور نبی کا مقام یہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، جن سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اس آدم کے لیے حکم ہوتا ہے اے میرے بندے آدم، اس وقت تک ہوا کو نہیں بات کر سکتے جب تک دائرے نکاح نہیں آ جاؤ۔ اور ہوا کس عورت کا نام ہے؟ ہوا اس محفوظ عورت کا نام ہے جس کے بطن پاک سے نہ جانے کتنے انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ اتنی محفوظ عورت ہوا ہے، اور معصوم بندے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کے لیے آواز آ رہی ہے میرے بندے آدم، اس وقت تک ہوا سے نہیں بات کر سکتے جب تک دائرے نکاح میں نہیں آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ آج ہمارے معاملات کس طریقے سے ہیں؟ اگر باپ شادی کی بات کر کے آتا ہے، ابھی شادی 6 مہینے کے بعد ہونی ہے، آج ہی سے لڑکا اور لڑکی کی باتیں شروع ہو جاتی ہوتی۔ ایک آدم اور ایک ہوا جن سے گناہ کا کوئی شائبہ نہیں، اس کے لیے رب کا حساب میرے بندے آدم، ہوا سے اس وقت تک نہیں بات کر سکتے جب تک دائرے نکاح میں نہیں آ جاؤ گے۔ اور آپ اللہ اکبر گناہوں کے پتلے ہیں۔ آج ہمارے حالات کس طرح سے ہیں؟ کبھی آپ رات کی تنہائیوں میں غور کرو اور سوچو کہ آج شادی ہونے کے 3 سال نہیں گزرتے کہ ہمارے مقدمات ضلعوں میں پہنچ جاتے ہیں، تحصیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، ہماری بیٹیاں کورٹ اور کچہری کی چکر لگانا شروع کر دیتی ہے۔ آخر رات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ غور کرو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر، جس محبت کی شروعات نکاح سے پہلے ہوتی ہے اس میں دشمنی کی دیواریں کھڑی ہوتی ہے، عداوت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہے، اور جس محبت کی شروعات نکاح کے بعد ہوتی ہے تو اس سے عمل میں تاج محل آتا ہے، سمرقند بنتا ہے، بخارا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس طریقے سے ان بری حرکات سے پرہیز کرو، شادی کے بعد محبت کی شروعات کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ زندگی میں کبھی عداوت کی دیواریں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر، آپ غور فرماؤ محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں بائی سے برکت ہے۔ اللہ کے رسول کا دار دوارم کے زمانے پاک کا اندازہ لگاؤ، میرے مصطفیٰ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اللہ کے حبیب کے آنے سے پہلے مکہ کا کتنا بھیانک ماحول تھا، کتنا برا دستور تھا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو سارا خاندان منحوسیت میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولا
سبحان اللہ دیکھا ہے آپ، ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہے. اگر میں یہ کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا. چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، جس روح سے بھی پڑھو گے انہیں سمجھ جاؤ. محقق حضرت علامہ مولانا جامع معقول و منقول حضور مفتی محمد شکیل اختر صاحب اللہ مصباحی کا بھی ہمیں اور آپ کو بیان سننا ہے. ہم تو آپ کے گاؤں کے ہیں، اور میں نے شروع میں کہا کہ جب ہمیں چاہے تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن ایسی موقع ہستیاں ہمارے نظروں کے سامنے کئی مہینوں آپ فون کریں گے تو پھر ان کا پروگرام بڑے مقدس سے مل پاتا. مبارکبادی خلائق ہیں محترم محافظ قاضی محمد شاہد صاحب قبلہ، علی جناب اعجاز احمد بھائی اور الحاظ منیب احمد صاحب قبلہ، جن کی محبتوں کی بنیاد پر حضور جامع معقول و منقول کو تشریف لائے. انشاءاللہ ابھی ہمیں اور آپ کو ان کا مکمل بیان سننا ہے، لیکن یہ آپ اگر بزدلی کے شکار ابھی سے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت کا آج اچھا بیان ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ ہم بیدار ہیں، ہم آپ کو بیدار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میرے بات تھوڑی ان کا بیان ہونا ہے. محبت سے ایک بات ان کے پاس سنائے پھر اپنی بات کو ختم کروں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا ان بیٹیوں کو کتنا رلایا گیا، ان بیٹیوں پہ کتنی زیادتیاں کی گئی، ان بیٹیوں پر کتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے گئے. مکہ کی ایک تاریخ آپ کے نظروں کے سامنے میں بتاؤں. اللہ کے حبیب کا دار دو عالم کے آنے سے پہلے مکہ کا کتنا بھیانک ماحول تھا، کتنا برا دستور تھا. اگر کسی گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تو سارا خاندان منحوسیت میں ڈوب جایا کرتا تھا. سارے گھروں میں غم کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے. ایک ماں اگر بچی جنم دے دیتی تو ماں کے کلیجے ٹہل جاتے اور یہی سوچتی تھی یا اللہ ابھی جیسے ہی میرے ظالم شوہر کی نگاہ میری بچی پہ پڑے گی تو بچی کو میرا شوہر اٹھا کر زندہ لے جائے گا، ریگستانوں میں زمین کے حوالے کر دے گا. ایک ظالم باپ جیسے اپنی بچی کو دیکھتا دروازے میں گھس کر اس کو خطیب کے اپنے دامن میں سمیٹ لیتا اور ریگستانوں میں چلا جاتا اور زندہ کھود کر زمین میں اسے زندہ زمین دوڑ کر دیا کرتا تھا. بیٹیوں کی آہیں اسے دستک دے رہی تھی، میرے والد گرامی میری خطائیں کیا ہیں جس کی بنیاد پہ زندہ زمین میں گاڑی جا رہی ہوں، میرے باپ آخر میری غلطیاں کیا ہے جس کے بنیاد پہ زندہ میں زمین دوڑ کے جا رہے ہوں. ایک باپ خاموش تماشائی بنا رہتا. اللہ اکبر، باپ کا بھی کلیجہ ڈھال جایا کرتا تھا مگر سماج کے ڈر سے مجبور تھا. مکہ کا دستور اتنا بھیانک تھا کہ لوگ دوسرے کے بیٹے کو اپنا داماد بنانا اتنا بڑا عیب سمجھتے تھے. اس عیب کی بنیاد پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ رہے تھے. آج میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں بیٹیاں بچاؤ، بیٹیاں پڑھاؤ، بیٹیوں کو سمان دو. میں ذہن دینا چاہتا ہوں، آؤ ذرا غور کرو، بیٹیوں کو سمان کس نے عطا کیا ہے، بیٹیوں کا وقار کس نے بڑھایا ہے، بیٹیوں کے رفت و بلندی کس مذہب اور کس رفاقت نے عطا کیا ہے. آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، اندازہ لگاؤ. محترم سامعین کرام، آپ دیکھو مکہ کا اتنا بھیانک دستور ہے، ایک بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا ہے. ایرانیوں کا حال تو اتنا خراب تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچ رہے تھے. اور ایران کے لوگوں کا اتنا برا حال تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو جوئے میں بیٹھ کے ہار جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک جماعت کہتی ہے بیٹیاں پاپ ہے، ایک جماعت کہتی ہے بیٹیاں صاف ہے، ایک جماعت کہتی ہے بیٹیاں ٹائم ہے، ایک جماعت کہتی ہے بیٹیاں بھاگر ہے، ایک جماعت کہتی ہے بیٹیاں آتما کے سکون، آتما کے دھم کرنے کا آلہ ہے، سکون و اطمینان کے غارت کرنے کا ذریعہ ہے. آپ کا قریبی دیش نیپال ہے، یہاں کا ایک رشی منی جس کا نام گوتم بدھ ہے، وہ کہتا ہے اگر آتما کو سکون چاہتے ہو تو بیٹیوں سے الگ رہو، آتما کو سکون اور شان چاہتے ہو تو بیٹیوں کے وجود سے الگ رہو، کیونکہ یہ بیٹیاں آتما کے دھم کرنے کا آلہ ہے.
اللہ اکبر قربان جاؤ. نماز نے کتنا بیٹیوں کو ستایا ہے, کتنا رلایا ہے. اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں حضور مفتی صاحب اللہ کے حوالے سے, کیوں نہ ایسا وقت رہے گا. آپ نے ہندوستان کا جائزہ لیا ہے, ماضی میں ذرا پلٹ کے کرو اور دیکھو اس ہندوستان میں ابھی 2020 اور 21 میں جب لاکھ ڈاؤن کی پوزیشن تھی, جہاں مدرسے بند کر دیے گئے تھے, محافل بند تھی اور محفلیں بند ہو گئی تھی, مدارس بند تھے, مساجد بند تھے, ساری خانقاہوں پہ تالے لگے ہوئے تھے. کہیں اچھی محفل خیر کا ذکر ہے نہیں ہو سکتا تھا, کہیں محفل رسول کا بیان نہیں تھا. اللہ اکبر 18 ماہ کے لاک ڈاؤن میں انسانوں کو اتنا برباد کر دیا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کے حالات کو ایسے بدل گئے تھے کہ ہمارا نوجوان اس 18 مہینے کے لاک ڈاؤن میں شراب خانوں کو آباد کر دیا, جوئے خانوں کو آباد کر دیا, اور جو ہے زناکاری کی بازار کو خیال کر دیا. ماحول کس طریقے سے پورا ہو گیا تھا. ہمارے سماج کا نوجوان یہ سوچ رہا تھا کہ اب کوئی اسلامی قانون ہمارے نظروں کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس 18 مہینے میں محفلیں بند ہو جائیں, مدارس بند ہو جائیں, اس دور کے مسلمانوں کا حال ایسا بن جائے. تو اس زمانے میں نبی کے عالم کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 552 سال کا ایک لمبا زمانہ تھا جس میں کوئی پیغمبر ہدایت کے لیے نہیں آیا, کوئی رہبری کے لیے رسول بن کے نہیں آیا تھا, کوئی اصلاح کی دعوت دینے والا کوئی آدمی نہیں آیا جو قوم کی اصلاح کر دے. تو اس وقت کے لوگوں کا مزاج کتنا بگڑا ہوگا. اللہ اکبر اتنا بگڑ گیا تھا کہ ساری زمین پتھریلی تھی, زمین پتھریلی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا دل میں اتنا سنگلاس بن چکا تھا کہ ایک باپ اپنی بچی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا, ایک باپ اپنی بیٹی کو بیٹی کہنے کو تیار نہیں تھا. اس طریقے سے ماحول بگڑ گیا تھا. اس ظالموں کے سب سے پتھر بھی پیلے ہو گئے اور مرتبہ جب آ گئے پتھر رسیلے ہو گئے. سامنے کا اندازہ لگاؤ, زمین پھلک رہی تھی, آسمان چیز رہا تھا, کائنات کا ذرہ ذرہ کاٹ جاتا تھا جب ایک ظالم باپ اپنی زندہ بیٹی کو زمین کے حوالے کر رہا تھا. اللہ اکبر بیٹیوں کی ہے باب اجازت کو دستک دے رہی تھی, پروردگار وہ کب تیرا رسول پیغمبر آئے گا جس کی بنیاد سے بیٹیوں کو سمان عطا ہوگا, وہ کب تیرا حبیب ہدایت کا قیام لے کے آئے گا جس کی روشنی پانے کے بعد لوگ اپنی بیٹیوں کو قدر کرنا اور کرنے کو احساس سمجھیں گے. کب وہ تیرا حبیب آئے گا کہ بیٹی کو اپنی موت باپ کے سامنے ہنستا کھیلتا سماج دیکھے گا. اے پروردگار کب زمانہ آئے گا یہ بیٹی اپنے موت باپ کے سامنے ہنستی اور تہجی نظر آئے گی. کفر پہ کی مسیحیت کو جلال آ ہی گیا, میرے آقا کے ولادت کا سوال آ ہی گیا. اللہ کو قربان جاؤ محترم صاحب کرام, آخر وہ صاحب سید قریب آ گئے. مصطفیٰ جان رحمت کا دور دورہ آیا, اللہ کے حبیب کی پیدائش ہو رہی ہے, ربیع النور کا مہینہ ہوا, ایک اس زمانہ گزرا ہے, کچھ سال گزرے ہیں. وہی موت جو اپنے بیٹیوں کو جانے وبار سمجھ رہی تھی, وہی موت جو اپنی بیٹیوں کو ٹائم کر رہے تھے, وہی موت جو اپنی بیٹیوں کو ابھاگا کر رہے تھے, وہی لوگ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. عرض کیا ہے محمد ابن عبداللہ, سماج کا ایک طبقہ ان بیٹیوں کو ٹائم کہتا ہے, سماج کا ایک طبقہ ان بیٹیوں کو ابھاگا کہتا ہے, سماج کا ایک طبقہ ان بیٹیوں کو ٹائم کہتا ہے, سماج کا ایک طبقہ ان بیٹیوں کو صاف کہتا ہے, سماج کا ایک طبقہ ان بیٹیوں کو بچھو سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے. اللہ اکبر, ہندوستان کا ماحول کوئی ایسا تھا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو زندہ اس کے سیدھے پہ چڑھا دیا جا رہا تھا. اور ذرا اندازہ لگاؤ, اللہ اکبر قربان جاؤ, یا رسول اللہ آپ کا فرمان ان بیٹیوں کے بارے میں کیا ہے, آپ کا ارشاد ان بیٹیوں کے تعلق سے کیا ہے, آپ کا فرمان ان بیٹیوں کے بارے میں کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد تو ایمان پیدا ہو جائے گا. کہاں ہے وہ لوگ جو بیٹیوں کے سنگرام کی بات کرتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے اعجاز کو دیکھو. مصطفیٰ جان رحمت جب مکہ کی زمین پہ آئے ہیں ساری دنیا میں انقلاب آ گیا ہے. ایسا انقلاب آیا کہ اللہ کے حبیب کو کہنا پڑا. لوگوں نے کہا آپ فرمائیں بیٹیوں کے بارے میں آپ کا ارشاد کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, سنو, یہ بیٹیاں باپ نہیں ہے, یہ
बेटियां साथ नहीं है, ये बेटियां टाइम नहीं है, ये बेटियां भागम नहीं है। अरे बेटियों का हाल तो यह है कि घर में बेटी पैदा हो जाए वो घर रहमतों नूर से भर जाता है, और वही बच्ची जब शादी हो जाए, एक बाप जब उसकी शादी करता है, जैसे ही उसका कदम मायके से ससुराल की तरफ बढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों से गवाह बना के फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बच्ची की बुनियाद पर इसके माँ बाप की तस्दीक कर दी है, और वही बच्ची जब सलाहित औलाद बनने के करीब होती है, और मेरे आका फरमाते हैं अल जन्नत रहता कामिल वहां, अब उसके घरों के नीचे उसके औलादों की जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। बेटियों को सम्मान किसने अता किया है? बेटियों को सम्मान किस देश ने अता किया है? बेटियों का सम्मान ने किस जो है मजहब और रिफॉर्म में बढ़ाया है? आप जब गौर करेंगे तो पता यही चलेगा, आए दुनिया में सभी पाक मुकर्रम बनकर और कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। अगर बेटियों को आज किसी ने अता किया है तो मजहब इस्लाम ने अता किया है, दाइए इस्लाम ने अता किया है, अरब के झूमर ने अता किया है। आज जरा तारीख को देखो, मक्का की वही जमीन है, अगर कोई सेवा मक्का में हो जाती, अल्लाह अकबर गली से गुजरती थी, कोई ताजिर अगर सजावट के लिए घर से निकलना चाहता, अगर उसकी निगाह किसी बेवा औरत के शक्ल पे पड़ जाती तो वापस लौट जाता। आज दुकान में कोई फायदा नहीं होगा, आज तजारत में कोई मुनाफा नहीं होगा, इसलिए एक मनहूस औरत की शक्ल देख लिया है, चलो वापस चलो, अगर कुर्बान जाओ दाइए इस्लाम पर, मदीने के पास चार पर कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल की 25 साल जवानी है, 25 साल जवानी में मेरे मुस्तफा ने जो सबसे पहली शादी का ऐलान किया था वो किसी कुंवारी के लिए नहीं किया था। एक 40 साल बीवी खदीजा, हज़रत खदीजा के बारे में जब आपने मक्का में शादी का ऐलान किया तो बड़े बड़े कबीले के लोग इकट्ठा हो गए, कहा ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आपने गजब कर दिया है, आपने गजब कर दिया है। मेरे आका फरमाते हैं क्या मैंने गजब किया है? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला समाज में जिस औरत का देखना जुर्म समझा जाता है, समाज में जिसके शक्ल को देखना ऐब समझा जाता है, आप उससे उस अभागन से आप शादी करने जा रहे हो। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं सुनो, समाज जो है जिस व्यक्ति को जिस औरत को अभागन का दर्जा देता है, मुस्तफा जाने रहमत उसी को लेता है सुहागन का दर्जा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे मुस्तफा का एजाज है, आए दुनिया में सभी पाक मुकर्रम बनकर और कोई आया नमक रहमते आलम बनकर। आप बेटियों को सम्मान अता करो। अल्लाह तबारक व तआला कितने मुबारकबादी के लायक हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां जन्म लेती हैं और फिर उससे तालीम और तमद्दुन तहजीब और तरीका माँ बाप उसको सिखलाकर दीनदार रिश्ता तलाश कर उस बच्ची का रिश्ता करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस जो है रिश्ता करने वाले बाप के लिए खुशखबरी अदा करता है कि जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल तैयार करता है। सुभान अल्लाह। आप यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं। टाइम नहीं है, मैंने शुरू में कह दिया है कि इंशाअल्लाह रहमान मुझे चंद ही मिनट हुजूर तशरीफ लाएं, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। इसलिए मैं अभी बात को समझना चाहता हूँ, फिर भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तो मैं इसके ताल्लुक से बात करूंगा। तूफान नूह लाने से आयात फायदा दो बूद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। अल्लाह हमको और आप तमामी हजरात को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम।